آپ یہ فرما دیجئے آمنہ کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے خصائص پڑھتے ہیں، پھر دیگر قوموں کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی سخت ترین عذاب انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب آپ یہ فرما دیجئے اس تعلق سے اس بات پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، جب ہم کلام اللہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری ہمیں ہسٹری ہم سے پہلی امتوں کی جو ہے وہ پڑھنے کو ملتی ہے، تو چند شیدہ واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، باقی سارے جو ہے وہ انکاری تھے، منکر تھے، نہ ماننے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نہ ماننے کی وجہ سے، انبیاء کرام کی توہین کرنے کی وجہ سے، ان کی بات نہ سننے کی وجہ سے ان پر پانی کا عذاب نازل کیا اور بارش کو ان کے اوپر قہر بنا کر جو ہے وہ نازل کر دیا۔ قوم سمود کا اگر ہم ذکر کریں تو حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ طلب کیا تھا اور اللہ نے اونٹنی بھیجی بھی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچانا، لیکن پھر وہاں وہی نافرمانی ہوئی اور اونٹنی کو مار دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے ایک چنگھاڑ کا عذاب، ایک چیخ کا عذاب ان کو بھیجا۔ پھر قوم عاد کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت قد آور لوگ تھے اور بڑے بڑے ستونوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں رہا کرتے تھے اور تراش خراش کر کے اپنے گھروں کو بنایا کرتے تھے، تو اس بات پر ان کو بہت غرور اور گھمنڈ تھا کہ ہم پہاڑوں کو تراش لیا کرتے ہیں، نقشی کرتے ہیں، نقشین عمارتیں بناتے ہیں اور ہم بہت لمبے قد والے، لہٰذا ہم سے اونچا تو کوئی ہے نہیں۔ یہ تکبر ان کا ڈوبا، اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے، آندھی کے ذریعے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور تباہ برباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ فرعون کے سامنے جب آپ گئے اور جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا تو معاذ اللہ فرعون نے استہزاء کرتے ہوئے یہ کہا اپنے لوگوں سے کہ ذرا ایک بہت اونچا سا مینار تو بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں گا موسیٰ کا رب ہے کہاں۔ ایک مذاق اڑایا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی دیکھے دریائے نیل میں ڈبو کر کیسا عذاب دیا۔ تو جہاں جہاں قومیں نافرمانی کرتی تھیں، منکر ہوتے تھے، انکاری ہوتے تھے، اللہ رب العزت عذاب نازل کر دیا کرتا تھا۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ بڑے عذاب نہیں آتے اس پر۔ تو جب امت محمد مصطفیٰ کے لوگ کہہ لیجئے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، حب دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ سے دوری اختیار ہو جاتی ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت پنش کے طور پہ، سزا کے طور پہ ان کو دنیاوی مشکلات میں گھیر دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اب بھی آ جاؤ۔ اب دیکھیں یہ جو دنیاوی مشکلات آتی ہے، اس سے ایک تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، دوسرا دنیاوی مشکل میں جب ہم گر جاتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں، نیکیوں پر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ بھی ہمیں یہ کہتی ہے جب ہم کسی مشکل میں ہو اس پر صبر کرو، صبر کرنا۔ اگر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ساری مشکلات ہمارے ساتھ آتی ہیں، ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی مشکل آ گئی، تو آپ اگر اس مشکل میں بھی ہیں تو وہ مشکل آپ کے لیے وبال بن جائے گی، کیونکہ آپ نے کفران نعمت کرنا شروع کر دیا، اللہ سے گلہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ شکر کرتے رہیں گے تو یہ مشکل حل ہو جائے گی، صبر کرتے رہیں گے تو یہی مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں پنش کرنے کے لیے، ہمیں بار بار آخرت کی یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت دنیاوی اعتبار سے جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ہمیں سزا بھی دے دی جاتی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جہاں کی سزا برداشت کر سکے۔ تو یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے گناہ وہ یہیں دھو ڈالتا ہے اور پاک صاف کر کے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے جب ہم یہاں سے انتقال کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں کی جو مشکلات ہیں اس پر تو خوش ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ سب کچھ یہیں مل جائے تاکہ وہاں ہم سرخروئی حاصل کر سکیں۔ تو ہم اپنی پچھلی اقوام پر جب وہ نافرمانی کرتے تھے ان کی اگر حیات دیکھیں، ان کی وہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو ہمیں خود سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر کرے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین آمین۔ اور یقینی طور پر اللہ رب العزت بے حد غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اگر ہم اللہ سے اپنے کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور یقینی طور پر ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے کہیں نہ کہیں غیبت، کسی کی برائی، کسی کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے سرزد، لیکن آپ نے اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، تو وہ بڑا غفور الرحیم پروردگار عالم ہے، وہ ہمیں بے حساب معاف کرنے والا ہے، اس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور بے شک وہ معاف کرنے والا بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔